اصل میں کنڈیں کی فاتحہ یہ پوریں کی فاتحہ کی حقیقت کیا ہے؟ شاید کہ لوگ اس کو نہ جانتے ہوں تو عمل نہ کرتے ہوں، نہ جاننے والے اس کو ایک عبادت کا ذریعہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے دور میں جانا پڑے گا۔ اس پور کی فاتحہ کا تعلق صحابہ کے دور سے ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا تھا اس قرآن کو لکھنے والے کچھ صحابہ تھے، جو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، حضور کے گھر کے فرد ہیں، اور بڑے ذہین بڑے بہادر صحابی ہیں۔ 4 خلفاء کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے بعد پوری اسلامی حکومت کو سنبھالنے والے یہی ایک امیر المؤمنین تھے، یہی صحابی رسول تھے۔ گویا پوری پونی دنیا کے بادشاہ جو تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 4 صحابہ تک تو خلافت رہی، اس کے بعد اسلامی سلطنت رہی۔ گویا بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد والے بادشاہوں کے لیے حضرت امیر معاویہ نمونہ تھے۔ صحابی رسول نے عبادت گزار، تہجد گزار، نیک، صحابی کی صفات کو کون گنا سکتا ہے؟ جس کو قرآن نے بتلایا ہے، جیسے ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ جس کو قرآن نے صفات بتائے ہیں صحابہ کے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو نظام حکومت تھا اتنا بہترین تھا کہ کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بادشاہ کے خلاف مشورے کرنے کی بھی کسی کو جرت و ہمت نہیں ہے۔ اتنا بہترین ان کا سسٹم تھا حکومت کا۔ دشمن بھی اگر کچھ بولنا بھی چاہے تو ہو سکتا ہے کہ 4 دیواری میں بیٹھ کے کچھ بول لے، باہر نکل کے کچھ بھی چرچا اگر کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر امیر معاویہ تک پہنچ جائے۔ اتنا بہترین نظام حکومت کا تھا۔ لیکن دشمن تو ہر جگہ ہوتی ہے، سب کے ہوتی ہیں، آپ کے بھی میرے بھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالفین بھی تھے، لیکن نظام اتنا اچھا تھا کہ سلطنت کا کچھ بولنے کی ہمت و جرت نہیں تھی۔ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ، اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس دن اتنے بڑے صحابی رسول کا، اسلامی حکومت کے بادشاہ کا انتقال ہوا تو دشمنوں کی تو عید ہو گئی، گل چھرے اڑانے لگے ہوتے، جیسے آج کل تو پٹاخے پھوڑتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، وہ زمانے میں نہ پٹاخے تھے نہ کیک تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر خوشی منائی ہے، گھر کے 4 دیواری میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے اس زمانے میں کچھ میٹھا بنا کے کھائے اور کھا کر خوشی کا اظہار کیے، اور گھر میں بنائے، گھر میں کھائے، اور ہاتھ دھو کے وہیں گڑھا کھود کے پانی ڈال دیے، اور باہر ایسے نکلے کہ کچھ کھائے نہیں ہم لوگ۔ اگر خدا نخواستہ باہر CID کو معلوم ہو جاتا تو ان کی گردنیں اتر جاتی۔ گویا 22 تاریخ رجب کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ان لوگوں نے مٹھائی کھائی ہے، لہذا تب سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ جو کنڈے کی فاتحہ ہے وہی فاتحہ ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں گویا صحابی رسول کے انتقال پر خوشی منا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے صحابی جو کاتب وحی ہیں، وحی لکھنے والے، حضور کے گھرانے کے، پونی دنیا کے بادشاہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ، ان کے انتقال پر جن لوگوں نے خوشی منائی ہے وہ خوشی میں آپ بھی شریک ہو رہے ہیں، گویا آپ پورے ان کے فاتحہ کر کے۔ اب آپ اپنے ایمان کے خیر منائیے۔ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو کنڈے کی فاتحہ ہے یہ دراصل ایک صحابی کے انتقال پر خوشی کی فاتحہ ہے۔ صحابی کے موت پر خوشی منانے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم۔ فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، جو میرے صحابی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کے برابر۔ اگر میرے صحابی سے تم دشمنی کرتے ہو تم مجھ سے دشمنی کرنے کے برابر۔
گویا اگر کوئی پور کی فاتحہ کر رہا ہے گویا وہ ایک صحابی کے انتقال پر خوشی منا رہا ہے، گویا ایک صحابی سے بغض عداوت کر رہا ہے، اور آگے بڑھ کر یوں کہا جائے وہ حضور سے بغض عداوت دشمنی کر رہا ہے۔ جس کو نبی سے اور نبی کے صحابی سے دشمنی ہو اب تو اس کا ایمان کہاں رہا پھر تو۔ اللہ مجھے اور آپ کو منکرات سے بچنے کی اور اچھائیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔